قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لوگوں کو حج کے لیے پکارو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تاکہ وہ منافع کو دیکھے جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج لوگوں کو بھی کھلائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعبیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اس گھر کا حج کرنے کے لیے پکارے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر حج کے لیے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو نیک روحوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد سے خانہ کعبہ میں حج طواف کا سلسلہ شروع ہو گیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ آج حج کا سفر آسان ہے، چند گھنٹوں میں ہوائی جہاز دنیا کے کسی بھی حصے سے حاجیوں کو مکہ مکرمہ پہنچا دیتے ہیں، مگر پچھلے دنوں میں جب تیز رفتار سواریاں ایجاد نہ ہوئی تھی تو انسان یا تو پیدل سفر کرتا تھا یا جانوروں کی سواری کر کے پہنچتا تھا۔ یہ مشقت بھرا سفر دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مشقت کی یاد دلاتا تھا جو انہوں نے عراق سے ہجرت کر کے مکہ تک پہنچنے میں اٹھائی تھی۔ اس کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا تھا، اس کے گھر کو آباد کرنا تھا جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے۔ یوں تو عبادت کے اور بھی طریقے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، مگر حج کی اہمیت یہ ہے کہ نماز اور روزہ صرف جانی عبادت ہے، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، اس میں جسمانی محنت نہیں ہوتی۔ حج جانی اور مالی دونوں عبادت ہے، اس کے سفر میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، ارکان کو بجا لانے میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے حج انہی لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، جو کوئی اس کا انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو دولت جوانی اللہ نے دی ہے مگر وہ فریضہ حج کو ٹالتے رہتے ہیں، بڑھاپے میں حج کو جاتے ہیں۔ اس وقت حج کے ارکان ان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے۔ حج بلا شبہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت چاہتا ہے، مگر زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ جب مالی وسائل فرصت نصیب ہوں تو ہر مسلمان کو حج کا فریضہ انجام دینا چاہیے، کیونکہ حج ایسی عبادت اور نیکی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسی اخلاقی تربیت ہے جس کی مثال نہیں ہے۔ حاجی اپنے حج سے جہاں روحانی لذت حاصل کرتا ہے وہاں اخلاقی تربیت بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ اسے حکم دیا گیا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جس نے ایام حج میں فریضہ حج ادا کیا وہ حج میں بے حیائی، برائی، جھگڑالو نہ کرے۔ حج میں بندگی
سراخندگی، عاشقانہ مستانہ کیفیت کا جو ماحول ہوتا ہے اس کی نظیر دوسری جگہ نہیں ملتی۔ احرام کے نام پر 2 کھلی چادریں پہننا، کعبے کے گرد چکر لگانا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، عرفات کے کھلے میدان میں دن گزارنا، مزدلفہ کی وادی میں رات گزارنا، شیطان لعین کو کنکر مارنا، اللہ کے نام پر قربانی دینا، سر کا بال منڈانا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، کثرت سے ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا، ایسے مناسک ہیں جن کا تعلق صرف عمل کرنے سے ہے۔ جن بندوں نے حج کیا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ اس لذت بے خودی سے واقف ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ بینہما والحج المبرور لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا کوئی بدل نہیں ہے سوائے جنت۔ حج میں قربانی کے جو دن ہوئیں یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ، ان دنوں میں ایک طرف تو قربانی کا حکم ہے، دوسری طرف اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ ان دونوں حکم کو بجا لانے میں پوری دنیا کے مسلمان شریک ہیں۔ اس عبادت کے لیے حج کی شرط نہیں ہے، یعنی حج کے سارے ارکان مناسک تو مکہ مکرمہ میں انجام پاتے ہیں، مگر قربانی اور ایام تشریق کا تلبیہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی انجام پاتے ہیں۔ یہی 2 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے سارے مسلمان حج کے عمل میں جزوی طور پر شریک ہو جاتے ہیں۔ حج کی طرح قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ نے خواب میں ان کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خواب بیان کر کے ان کی مرضی معلوم کی۔ فرما بردار بیٹے نے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ باپ نے بیٹے کو لٹا کر گردن پر چھری چلانے کا ارادہ کیا تو رحمت الہی نے یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا کہ تم نے خواب پورا کر دیا، امتحان ختم ہو گیا، مقصد آزمائش تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شہادت نہیں تھی، اس کی جگہ مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں یہی سنت ابراہیمی علیہ السلام آج تک مسلمانوں کے دینی ذوق و جذبے کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کا یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد کہتا ہے، لما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش ہے، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اسے چھڑا لیا۔ سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ قربانی تقرب الہی کی ایک علامت ہے، جس میں مومن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر جھکانے، اس کے حکم پر نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ جب تک دل میں خشیت نہ ہو، اللہ کی مرضی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوتی۔ رسم ادا ہو سکتی ہے، سنت ادا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم
لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ جانور کا گوشت، خون اللہ کو نہیں پہنچتا مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اسی طرح پھیلا دیا، مسخر کر دیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی نیکوکاروں کو خوشخبری دے دو۔ قربانی کرنے والا پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کرے پھر قربانی کرے، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسے اپنے دل کی کیفیت پر اور جانوروں کی صحت پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ دل میں تقوی ہو، جانور صحت مند ہو، مومن دینی اور اخلاقی عیب سے پاک ہو، جانور جسمانی عیب سے پاک ہو تو انشاءاللہ قربانی مقبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طرح کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں۔ ایک کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ دوسرا بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ تیسرا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ چوتھا بوڑھا کمزور جانور، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ قربانی کے بڑے جانور اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کیے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے جانور مینڈا ہے، بکرا ہے، ان کی ایک شخص کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، البتہ نابالغ چھوٹے بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا، میں پہلے سر جھکانے والوں میں سے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی کھلائے، غریبوں کو، ناداروں کو بھی تقسیم کرے۔ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حج کو بھی قبول کرے، ہماری قربانیوں کو بھی قبول کرے۔ سارے مسلمانوں کو، سارے عالم اسلام کو امن و امان، سلامتی اور شانتی سے نوازے۔